بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، اور یہ ہماری اس موضوع پر چوتھی نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے جنگ بدر کا جو احوال بیان کیے کہ جب کفر اسلام کی جنگ شروع ہوئی اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ کفار کے جو قدم اکھڑ گئے، تو اسی لشکر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن امیہ بن خلف بھی تھا، اور اس کا بیٹا بھی اس میں شریک تھا۔ یہ امیہ بن خلف وہی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ تپتی ریت پر آپ کو لٹاتا، گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا، آپ کے جسم مبارک پر کوڑے لگاتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، اور بعض بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا۔ وہ آپ کی پاؤں میں رسیاں زنجیریں باندھ کر آپ کو گھسیٹتے، جسم کو لہو لہان کر دیتے، آپ کو روڑے مارتے۔ تو اس نے کوئی ظلم والی کسر نہیں چھوڑی جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ کیا، اور صرف یہی وجہ تھی کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اے امیہ، تو جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ میری جان تو اس جسم سے نکل سکتی ہے، مر تو سکتا ہوں، لیکن اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو، اس کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب امیہ بن خلف نے لشکر کے قدم اکھڑتے دیکھے، بڑے بڑے شاہ سواروں کے خون بہتے دیکھے، قتل ہوتے دیکھے، تو اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ تو امیہ بن خلف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست بھی تھا، آپ سے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے پہلے زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے۔ تو اس وقت اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مدینہ آئے تو میں تیری جان کا ضامن ہوں گا۔ اس عہد کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس جنگ سے بچ کر نکل جائے، اور اس لیے اس کو اور اس کے بیٹے کو لے کر وہ پہاڑ پر چڑھے۔ جب پہاڑ کی طرف چڑھ رہے تھے تو اچانک حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ وہ پہاڑ کی طرف چڑھ رہا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار صحابہ اکرام کو خبر دی، تو حضرت بلال اور انصار صحابہ ان کے پیچھے ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، اور لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب بیٹے کا کام تمام کرنے کے بعد امیہ کی طرف بڑھے تو امیہ یہ بار جسم کا تھا۔ وہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے وعدہ کی وفا کے لیے ان سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، اور آپ اس کے اوپر چھا گئے تاکہ لوگ اسے نہ ماریں۔ جو بھی اس کے مارے وہ میرے جسم پر لگیں، یہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ مگر مجاہدین اسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں سے داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ اس کو نیچے سے گھسیٹ کر کھینچا، اور کھینچ کر اس کو قتل کر دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ٹانگوں پر زخم بھی آئے، اور یہ زخم جو ہے کئی سالوں تک آپ کی ٹانگوں پر رہے، ان کے نشانات رہے۔ اور بخاری شریف کے اندر سیرت حلبیہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بدلہ لیا جو ظلم و ستم اس نے شروع اسلام کے اندر آپ پر کیے تھے، اور اتنے بار کیے کہ اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں 2 نوعمر انصاری جوان کھڑے نظر آئے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ ان کی بجائے اگر کوئی جنگ میں آزمودہ جنگجو آتا تو بہتر ہوتا، کہ یہ تو بہت چھوٹے بھی ہیں اور پھر اتنے جنگجو بھی نہیں ہیں۔ تو جب میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے ایک نوجوان میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، یا عمو حل تعرف ابا جہل، کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں کہ ان میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا، بھتیجے میں اسے خوب جانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے، میں نے سنا ہے کہ ابو جہل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یغارق سوادہ حتی یموت اعجل منا، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میں اسے دیکھ لوں تو میرا بدن اس کے بدن سے جدا نہ ہوگا جب تک کہ ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جسے مرنے کی جلدی ہے، جانے کہ جا تو ہم مر جائیں گے یا پھر اسے مار دیں گے۔ اس نوجوان کے ابھی جو بات مکمل کی ہی تھی کہ چٹکی بھرتے ہوئے دوسرے جوان نے مجھ سے پوچھا، وہی سوال کیا جو پہلے نے کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر لگا رہا تھا اور اس کے ارد گرد اس کے محافظ تھے اور شر پڑ رہا تو کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے؟ میں نوجوان طاقتور اونٹ ہوں جو اپنے انفوان شباب میں ہے، میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں کے لیے جنا تھا۔ میں نے ان نوجوانوں کو انگلی کے اشارے سے بتایا کہ بیٹا وہ سامنے جو ہے وہ ابو جہل ہے جو درمیان میں چکر لگا رہا ہے اور اس کے ارد گرد محافظ کھڑے ہیں۔ تو ان بچوں نے، نوجوانوں نے جیسے ہی مجھ سے پوچھا، ان کو پتہ چلا کہ یہ ابو جہل ہے، تو یہ دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور عقابوں کی طرح جپٹے اپنی تلواروں سے وار کرنے لگے۔ وہ اس طریقے کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے کہ اس کے جو محافظ تھے وہ ڈر کر خوف سے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب یہ دونوں جو نوجوان تھے انہوں نے اپنی تلواروں سے وار کر کے ابو جہل کو زخمی کر دیا، حتیٰ کہ زمین پر گرا دیا، وہ تڑپ رہا تھا۔ تو انہوں نے مسلسل جو ہے وار کر رہے تھے اور یہ عظیم کارنامہ سر انجام دے رہے تھے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھا کہ 2 جو بچے ہیں وہ میرے باپ کے اوپر غالب آ گئے ہیں، وہ ان کی طرف پلٹا حملہ کیا اور ایک کے بازو پر تلوار سے وار کے جس سے ان کا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹ گیا لیکن جو ساتھ ماس تھا وہ لٹکا، لیکن وہ اس کے باوجود بازو کٹا ہوا ہے پھر بھی تلوار سے اس کو مار رہے ہیں کہ ہم نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ تو انہوں نے اس طریقے کے ساتھ اس کو قتل کیا، وہ تڑپ رہا ہے، حتیٰ کہ تڑپ کر وہ بے حس ہو گیا کہ اس کی آخری سانسیں تھیں۔ تو دونوں شہزادے جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا وہ دونوں دوڑتے ہوئے خوشخبری سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ تو جب وہ وار کر رہے تھے، بازو کٹا ہوا آگے پیچھے لڑکتا تھا، تو وہ نوجوان نے اپنا بازو پاؤں کے نیچے دے کر جھٹکا مارا جس سے بازو جدا ہو گیا، اور وہ اس طرح لڑتے لڑتے جب اب دیکھا کہ ابو جہل مر چکا ہے تو بے ہوشی کی حالت میں ہے، وہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر سمجھے کہ یہ قتل ہو چکا ہے، ابھی اس کی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ تو جب دونوں شہزادے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، اتنے خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا واقعی تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ عرض کیا حضور ہاں ہم نے کیا ہے۔ تو دونوں جو بچے تھے وہ ایک کہتے ہیں میں نے کیا، دوسرے کہا میں نے کیا۔ حضور فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اپنی تلواریں نکالو۔ جب انہوں نے اپنی میانوں سے تلواریں نکال، دونوں کی تلواریں خون سے رنگین تھیں، تو حضور نے دونوں کو سینے سے لگایا
فرمایا کہ تم دونوں نے میری امت کے فرعون کو قتل کر دیا ہے۔ تو دونوں شہزادوں کی تلواریں حضور نے ملاحظہ فرمائیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں مجاہد جو ہیں اسلام کے، جنہوں نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو، قریش کے سردار کو، لشکر قریش کے سپہ سالار کو اور اس امت کے فرعون کو موت کے گھاٹ اتارا، یہ دونوں نوجوان کون تھے؟ یہ کس جرت مند ماں کے بیٹے تھے؟ کس ماں نے ان کو جایا ہے کہ جنہوں نے دشمن اسلام کو قتل کر دیا؟ اور اسلام کے ابتدائی ایام میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے تو حضور اصلاۃ والسلام کے دست اقدس پر ان کے والدین نے اسلام قبول کیا۔ بعض روایات کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں یہ مقدس جماعت کے 6 افراد مشتمل ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ 8 افراد ہیں جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان میں ایک خوش بخت وہ عورت تھی جن کا نام حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ ان کے پہلے خامن جو تھے وہ حارث بن رفاعہ تھی، 3 بیٹے تھے، حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو باپ کی بجائے ماں سے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ فرزند افرا ہیں کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بکسرین سے ہوئی۔ دوسرے خامند کے ان کے بطن اتھر سے 4 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام ایاس، عاقل، خالد اور عامر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس خوش نصیب صحابیات افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ حق و باطل کی اس مارکے میں، اسلام و کفر کی پہلی جنگ میں، اس خوش نصیب ماں کے 7 بیٹے شریک تھے۔ ان کے 7 بیٹے بھی شریک تھے، ان کی ماں بھی وہاں موجود تھیں، اور جان بازی کے ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیے جن پر ملت اسلامیہ کو بجا طور پر فخر ہے۔ اور وہ 6 یا 8 خوش نصیب ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ جا کر حضور اصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو یہ مدینہ سے جا کر مکہ مکرمہ میں حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کر کے آئے تھے، اور یہ قدیم الاسلام صحابہ اکرام میں سے تھے، اور ان میں حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں یہ ماں بیٹا کہ جنہوں نے ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں جا کر اسلام قبول کیا، اور یہ حضرت عوف بن افرا رضی اللہ عنہ ہے جو آج میدان بدر میں بارگاہ رسالت معاب رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یدھک الرب من عبدہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا ننگے سر دشمن کے حلقے میں اپنا ہاتھ ڈال دینا ایسا عمل ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یعنی لشکر کفار کے مقابلے کے لیے اتر پڑنا، ان کے لشکر میں گھس جانا اور ان کے لشکر میں گھس کر ان کو قتل کرنا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے دشمنوں کے اندر گھس کر میرے دشمنوں کو مار رہا ہے۔ عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد مبارک کو سنا تو اپنی زرہ اتار کر آپ نے پھینک دی۔ پہلے زرہ پہنی ہوئی تھی، حضور کا یہ فرمان سنا تو آپ نے زرہ بھی اتار کے پھینک دی، اور پھر آپ تلوار لے کر نیام سے تلوار نکالی اور شیر کی طرح کافروں کے لشکر میں گھس گئے، اور اس طریقے سے گھسے کہ آپ کے دائیں بائیں ایسی تلوار چلا رہے تھے کہ لاشیں جو تھیں وہ گر رہی تھیں، خون ہی خون چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ آپ ان کے جھنڈ کے اندر ایسے داخل ہوئے کہ ان کی دوڑیں لگ گئیں، کفار کے قدم اکھڑ گئے، تو آپ ایسی جم کر لڑے، چاروں طرف سے آپ پر وار ہو رہے ہیں، آپ چاروں طرف اپنی تلوار چلا رہے ہیں، بالآخرہ میدان بدر میں شہید ہو گئے۔ تو یہ وہ خوش نصیب عاشق رسول خاندان ہے جو مدینہ سے جا کر مکہ میں حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر پہلی جنگ کے اندر حضرت عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں،
اور اس نیک بخت خاتون حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 بیٹے حضرت عوف کے سگے بھائی حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جنہوں نے امت محمدیہ کے ابو جہل کو، فرعون کو واصل جہنم کیا۔ تو حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، اور حضرت افرا کی 7 بیٹے صحابی رسول ہیں۔ حضرت افرا رضی اللہ عنہ کے 7 بیٹے جنگ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت افرا رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے جنگ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے، جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ وہ عظیم ماں ہے کہ جس کے 3 بیٹے غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس خاندان کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ ان کے 3 شہداء جو ہیں ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہے۔ قیامت تک جب بھی ذکر ہوگا ابو جہل کو پڑھا جائے گا، ابو جہل کی بات کی جائے گی، جب بھی ابو جہل کی موت کا ذکر کیا جائے گا تو ساتھ اس ماں کے ان 3 بیٹوں کا بھی ذکر ہوگا، ان 2 شہزادوں کا بھی ذکر ہوگا جنہوں نے چھوٹی عمر ہونے کے باوجود اس امت کے فرعون کو اس طریقے کے ساتھ قتل کر دیا، اس طریقے کے ساتھ مارا کہ شیر کی طرح اس پر حملہ کیا۔ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک ان کو یقین نہیں ہو گیا کہ اب یہ فرعون جو ہے یہ لعین مر چکا ہے۔ تو یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے 3 بیٹے غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ تو حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان، مردوں، عورت، بوڑھے، بچے، سب ہی عاشق رسول تھے۔ حضرت عوف اور حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ حضرت معوذ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ذرا ان کا ایک واقعہ ملاحظہ کریں کہ ایک دفعہ ان کے چچا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھجوروں کا ایک تش دیا کہ یہ لے جاؤ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرو، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرو۔ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشت سر پر اٹھایا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرمایا۔ اور جب حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے والی کا بیچا ہوا سونے کا تحفہ اپنے عاشق حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو عطا فرمایا، ارشاد فرمایا اس زیور کو پہنا کرو۔ تو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہوئی۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں شریک ہوئی۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ ہر غزوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہ شامل رہیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ زخمی مجاہدوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، اور حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ لاشوں کو مدینہ طیبہ پہنچانے کا انتظام کرتی تھی۔ تو یہ حضور کے ساتھ رہیں، ہر غزوہ میں حضور کے ساتھ رہیں۔ کیسا یہ خاندان ہے کہ جنہوں نے ابتدا سے لے کر اپنی زندگی کی انتہا تک حضور پر سب کچھ قربان کیا، اپنے مال کو، اپنی جانوں کو حضور پر قربان کیا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ ابو جہل کے بارے میں سبھی کہتے ہیں کہ ابو جہل لعین تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کے گرد گھیرا بہت تنگ ہے، اس کے محافظ بہت زیادہ ہیں۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ اس دشمن خدا اور رسول کو واسط جہنم کر کے رہوں گا۔ آج بدر میں جو بھی مجھے موقع ملا میں اپنی تلوار لہراتا ہوا اس لعین کو ضرور قتل کروں گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اس زور سے میں ٹوٹ پڑا کہ میرے پہلی بار سے اس کی بدبخت کی ٹانگ پنٹلی کٹ کر دودھ جا گری۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے میری گردن پر وار کیا جس سے میرا ایک بازو کٹ گیا۔ میں نیچے کو ہو گیا لیکن وہ بار میرے بازو پر لگا، جیسے بازو پر لگا بازو کٹ گیا۔ تو بازو کا ایک تسمہ جو تھا وہ لٹکا رہا تھا اور بازو رکاوٹ بن رہا تھا۔
تو میں لٹکتے ہوئے بازو سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، تو میں نے جھٹکے سے وہ بازو جو تھا وہ اپنے جسم سے جدا کر دیا، اور جب میں اس سے آزاد ہوا تو میں پھر جہاد میں مصروف ہو گیا۔ ادھر بازو سے خون جاری ہے۔ اب محبت اور عشق دیکھیں ان کا، اس عظیم صحابی کا بازو کٹ چکا ہے، خون بہہ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہاتھ میں تلوار چل رہی ہے۔ دشمنان رسول پر وہ ٹوٹ رہے ہیں اپنی تکلیف کو بھول کر، اپنے جسم کو دیکھ کر کہ میرا بازو کٹ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو بازو کٹا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ وہ بازو کہاں ہے؟ عرض کیا حضور وہ تو وہی میں نے پھینک دیا تھا، جھٹکا دے کے اتار دیا تھا۔ حضور فرمایا وہ بازو لے کر آؤ۔ بازو لایا گیا تو حضور نے وہ بازو ان کے جسم کے ساتھ جوڑ کر اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا، اور اپنے دستے مبارک جیسے بازو پر پھیرا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ بازو میرے جسم کے ساتھ جڑ گیا اور کوئی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوئی، ساری تکلیف دور ہو گئی حضور کے دست مبارک کی برکت سے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بازو جڑا تو زخم کا نشان بھی نہیں رہا۔ جب بازو کو زخم ہوتا ہے، آرام آ جاتا ہے، اس کا جو نشان ہے وہ باقی رہتا ہے۔ فرمایا نشان تک باقی رہا، وہ بازو بالکل صحیح طریقے سے میرے جسم کے ساتھ جڑ گیا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معوذ تو وہیں شہید ہو گئے میدان بدر میں، تو حضرت معاذ تھے یہ زندہ رہے۔ حضرت معاذ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی زندگی عطا فرمائی، اور آپ نے یہ ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف کی۔ آپ ہر میدان میں، ہر جنگ میں شریک ہوتے تھے اور کافروں کو واصل جہنم کرتے تھے۔ تو ابو جہل جب دونوں شہزادوں نے اس پر بار بار وار کیے، وہ تڑپ تڑپ کر بیہوش ہو گیا۔ شہزادوں نے سمجھا شاید مر چکا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں خوشخبری سنانے چلے گئے، تو ابھی اس کی کچھ سانسیں باقی تھی، تڑپ رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور جا کر میں نے ابو جہل کے سینے پر قدم رکھا اور کہا اے ابو جہل بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ تو نے مکے میں بڑے ظلم کیے اور بڑا تکبر تیرے پاس تھا، دیکھ آج تو کن کے ہاتھوں سے مرا ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں نے تجھے مارا ہے۔ تو آپ فرماتے میں اس طرح اس سے کہا، اور پھر میں نے کہا دیکھ آج فتح کس کی ہے؟ کہ نبی کریم سے فرمایا تھا کہ فتح ہماری ہوگی، دیکھ آج فتح ہماری ہے۔ دیکھ اس میدان میں تیرے کتنے لوگ مرے پڑے ہیں، کتنے لوگ تیرے شاہ سوار تھے، بڑے تکبر کے ساتھ تو آیا تھا کہ میں اسلام کو ختم کر دوں گا، اسلام تو آج بھی باقی ہے، دیکھ تو ختم ہو چکا ہے، تیرے وہ شاہ سوار وہ قتل ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی داڑھی سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اس کو ہلایا، اس کے گریبان پکڑا جو کہ خون سے لت پت تھا۔ تو آپ فرمایا کہ الحمدللہ الذی احزاک یا عدو اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اللہ کے دشمن ابو جہل تجھے ذل و رسوا کر دیا ہے۔ اب میں نے خود اس کی گردن پر تلوار رکھ دی اور اس کا سر کاٹنے کے لیے۔ تو ابو جہل نے کہنے لگا اے ابن مسعود، میری گردن کو میرے جسم کے قریب سے کاٹنا تاکہ جب میرا سر کٹ جائے تو تم دوسرے سروں میں سر رکھو کہ میرا سر بلند ہوگا اور پتہ چلے گا یہ کسی سردار کا سر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دے، اس کا سر حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ تو وہ سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے۔ موسیٰ کا فرعون تھا، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ ایسا وقت تھا جب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ تو
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر فرعون سے بڑا میری امت کا فرعون ابو جہل تھا کہ یہ موت کے وقت بھی اس کے دل میں اتنا تکبر تھا کہ یہ خود تو مر گیا لیکن اس کا تکبر جو ہے وہ نہیں گیا، وہ نہیں ختم ہوا۔ تو ابو جہل جو ہے وہ اس جنگ بدر کے اندر مارا گیا، کفار کا سارا زور ٹوٹ گیا، سب نے دیکھا کہ ابو جہل بھی مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، باقیوں نے کہا ہم اپنی جان بچائیں، انہوں نے اپنا ساز و سامان چھوڑا اور وہاں میدان سے بھاگ گئے۔ اور اسی میدان کے اندر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کفار سے جہاد کر رہے تھے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹی، میرے پاس اور تلوار نہیں تھی، تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ کوئی ٹہنی لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں کھجور کی ایک شاخ لے کر حاضر ہوا، حضور نے دست مبارک پھیرا تو وہ کھجور کی جو شاخ تھی، وہ جو ٹہنی تھی، فرماتے ہیں کہ وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، اور اتنی تیز تلوار تھی میں نے اس تلوار کے ساتھ پھر میدان میں کودا اور کئی کافروں کو میں نے قتل کیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تلوار ساری زندگی میرے پاس رہی، اور جتنی میری زندگی تھی میں ہر جنگ میں اس تلوار کے ساتھ لڑتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تلوار نہ ٹوٹی اور نہ اس تلوار کو کوئی زنگ لگا۔ فرمایا کہ وہ صحیح سلامت تلوار جو تھی جس کے ساتھ میں کافروں سے جنگ کرتا رہا، حتیٰ کہ یہ تلوار جو ہے شہادت تک آپ کے پاس رہی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی جنگ کے بدر میں ایک اور صحابی، ان کی بھی حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ٹہنی لے کر آؤ۔ وہ ایک ٹہنی لے کر آئے تو آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس پر پھیرا، وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس تلوار کے ساتھ کئی جہاد کیے لیکن وہ تلوار کبھی ٹوٹی نہیں، کیونکہ اس تلوار کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک چھو گئے تھے، دست مبارک چھو گیا تھا، لگ گئے تھے۔ اور اسی جنگ کا ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے پھر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 124 سے 125 تک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000 فرشتے بھیجے اور پھر 5000 فرشتوں کو بھیجا۔ تو میدان بدر کے اندر اللہ رب العزت نے 8000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اور جب فرشتے آئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتی ہیں کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ہیزوم ہیزوم آگے بڑھو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر سفید لباس اور سفید عمامے تھے اور وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ تو میں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل اور فرشتے ہیں جو سفید لباس اور سفید عمامے باندھ کر میدان بدر میں جہاد کے لیے آئے ہیں۔ تو 8000 فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو ہے مدد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ کے اندر 14 صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ان شہداء بدر کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ان میں سے 6 مہاجر صحابہ ہیں اور 8 انصاری صحابہ ہیں۔
اور ان خوش بخت شہیدوں کی اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے چچا حارث کے فرزند ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فاتح ایران کے بھائی تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ حضرت عمیر بن حمام، حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت ذوالشمالین بن عبد، حضرت مبشر بن عبد المنذر، تو حضرت عاقل بن بکیر، حضرت مہجہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت صفوان بن بیضہ فہری، حضرت جزید بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت رافع بن معلہ رضی اللہ عنہ، حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن افرا، حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 14 صحابہ اکرام ہیں جو میدان بدر میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، اور دوسری طرف سے 70 کافر مارے گئے، اور 70 کے قریب ہی قیدی بنے، قیدی ہو گئے۔ تو قیدیوں کو قید کر لیا گیا، اور جو 70 کافر مرے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ایک گڑھے کے اندر اجتماعی طور پر دفن کر دو۔ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا گیا، اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں ٹھہرے۔ 3 دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سواری کو تیار کرو۔ حضور کی سواری تیار ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوئے۔ آپ اسی کنویں پر تشریف لے گئے جہاں ان 70 کافروں کی لاشیں تھیں، مٹی ڈال دی گئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، آپ نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا دی: اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو کیا آج تم خوش نصیب نہ ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم سے وعدہ کیا، کیا وہ پورا نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے وعدے کو سچ کر دیا ہے، جو میں نے کہا وہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش کے اندر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تم اپنے نبی کو برے رشتہ دار تھے، تم نے میری تکذیب کی، لوگوں کی نے تصدیق و تائید کی، تم نے مجھے اپنے گھر سے نکالا اور لوگوں نے پناہ دی، تم نے میرے ساتھ جنگ کی، لوگوں نے میری مدد کی، اور دیکھو اللہ رب العزت نے آج مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو تسین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مرے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں، ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے، کیا جی آپ کی بات کو سن رہی ہیں؟ تو امام بخاری نے جو الفاظ نقل کی ہیں ان کا ترجمہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اب وہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کافر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ قبر میں سنتا بھی ہے اور سن کر جواب بھی دیتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو مسلمانوں قبرستان میں جاؤ تو ان کو سلام کیا کرو۔ فرمایا کہ وہ مومن جو قبروں والے ہیں وہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو مومنین ہیں وہ قبروں میں سنتے ہیں، سن کر جواب بھی دیتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ سنتے تو ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ غزوہ بدر کا مختصر سا احوال تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کتنی عظیم فتح عطا فرمائی، اور وہ مسلمانوں کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ ہر طرف اسلام کے چرچے ہونا شروع ہو گئے، ہر طرف اسلام کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لوگ اس فتح کے بعد جوک در جوک اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔
ہم سب کو دین